بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف اعمال کی پاکیزگی کا، روح کی پاکیزگی کا نسخہ ہے۔ سب سے پہلے قبر میں جس کا سوال ہونے والا ہے وہ روح ہے۔ روح کو پاک کرنے کے لیے درود شریف سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھو، خوب درود پڑھو، سنوار کے پڑھو، اس لیے کہ تمہارے لیے موجب پاکی ہے، یعنی کہ آپ کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ آپ کے اعمال پاک ہوں گے، آپ کی روح پاک ہوگی، آپ کی سوچیں پاک ہوں گی، آپ کا وقت اس کام میں گزرے گا تو آپ کا وقت بھی پاک و صاف ہو جائے گا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا اعلان کر دیا کہ پاکیزگی کا نسخہ درود شریف ہے۔ درود شریف انسان کو اور اس کی روح کو اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یہاں تک کہ جن و عمل عاملوں نے اور محدثوں نے اور فقیروں نے درود اور سلام پر کمر باندھی ہے، ان کو خدا کے فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کی برکت سے لاکھوں گناہگاروں کی شفاعت کی بشارت اسی دنیا میں مل گئی۔ ان فقیروں اور محدثوں کو انشاءاللہ تعالی روز قیامت گنہگاروں کو شفاعت کرنے کا حق خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے، جیسا کہ باکمال عاشق حضرت اویس کرنی کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں پیغام بھیجا کہ آپ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بخشش کے لیے دعا مانگے، حالانکہ شفاعت کی مالک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر یہ اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چند افراد کو بھی دیا ہے، اور کیا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ اور یہ اعزاز اس لیے حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درود پاک پر استقامت ہے، تو جو درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ان کو کیا کیا اعزاز نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ ایک بہت بڑے محدث عالم حضرت شیخ شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یہ شان تھی کہ پانچوں وقت نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا فرمایا کرتے تھے، ایک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شاذلی، تو قیامت کے روز 1,00,000 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، کیونکہ تو مجھ پر محبت اور اخلاص کے ساتھ بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین ہوں۔ درود شریف پڑھنے سے جنت وسیع ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ کیا ہی کہنے درود پاک کے، جتنے فضائل و برکات بتائے جائیں، جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ درود پاک کے فضائل و برکات بیان کرنا ممکن ہی نہیں، بس اتنا جان لیجئے کہ درود پاک باعث برکت، باعث رحمت، باعث خیر ہے۔ درود پاک پڑھتے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرتے جائیے، بلند مقام اور درجات حاصل کرتے جائیے۔ درود پاک کی برکت سے روح، اعمال اور دل کو پاکیزہ کرتے جائیے کہ کل قیامت کے دن قبر میں، حشر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو اس وقت آپ پاک و صاف ہوں۔ درود پاک پڑھتے رہیے، دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی کرم فضل رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔